یہ بھی حساب ہوگا کہ تمہیں میں نے تسخیر کائنات کا بھی حکم دیا تھا تو تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے رہے اور دوسری قومیں تم سے کیوں آگے نکل گئیں؟ ایک جو گولڈن پیریڈ تھا ہمارا، اس وقت چاہے ابن یونس تھے یا الخوارزمی تھے یا دوسرے ہمارے نامور سائنسدان تھے، انہوں نے اس کائنات کے اوپر غور و فکر کیا اور اسٹرانومی کے اندر گراں قدر علم میں اضافہ کیا، جو کہ انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیے۔ آج بھی اسٹرانومی انہی کلیوں کی بنیاد کے اوپر آگے چل رہی ہے۔ تو آج وہ روایت کیوں دم توڑ گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بڑا سوال ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میرے نزدیک اقبال نے ایک بہت ہی اچھا جو نچوڑ کھینچا تھا، وہ میں تقریباً ہر اس تقریر میں ضرور اس کو دہراتا ہوں کہ اقبال نے کہا کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ اور پھر آگے کہتے ہیں مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یہ وہ باٹم لائن ہے کہ ہم نے ایکسپلوریشن آف سپیس کو اور اسی طرح ایکسپلوریشن آف نالج کو چھوڑ کے ڈوگما اختیار کر لیا، جمود کا شکار ہو گئے، اور جو قرآن نے ہمیں کہا تھا کہ بصارت اور عقل کو استعمال کرو، آبزرو کرو، اور عقل کے ذریعے تفکر اور تدبر کرو، انکوائری کرو، ریفلیکشن کرو، کویسچن کرو، کریٹیکل تھنکنگ کرو، ان سارے اسباب کو ہم نے جب چھوڑ دیا تو ہم دوسری قوموں سے تحقیق کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ آج اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، کراچی شہر سے بھی چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی ریسرچ 52 اسلامی ممالک سے زیادہ ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے اہل علم کو، اہل فکر کو اور اہل مذہب کو سوچنا ہے۔ ہمارے پاس فتووں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس فتووں کے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس نوبل انعام لینے والی ریسرچ کی کمی ہے، اور جب تک وہ نہیں آئے گی تو ہم شاید اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے۔ تو اسی حوالے سے جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے، یہ آج ڈیولپمنٹ کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس کے ایک وقت تھا کہ جب اسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ شاید ایک تعیش ہے کہ بھی زمین کی بھوک ختم نہیں ہوتی، تو آپ ستاروں کے اندر راکٹ اور سیارے کیوں بھیج رہے ہیں؟ آج زمین کی بھوک کا تعلق بھی اسپیس ٹیکنالوجی سے ہو گیا ہے۔ آج تعلیم کا تعلق بھی اسپیس ٹیکنالوجی سے ہو گیا ہے۔ آج شہروں کی آبادی کو مینج کرنے کا تعلق بھی اسپیس ٹیکنالوجی سے ہو گیا ہے۔ آج خوراک کی سیکیورٹی کا تعلق بھی اسپیس ٹیکنالوجی کے اوپر ہو گیا ہے۔ آج لوگوں کو بہتر صحت کی سہولت پہنچانے کا تعلق بھی اسپیس ٹیکنالوجی سے ہو گیا ہے۔ آج موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کا تعلق بھی اسپیس ٹیکنالوجی سے ہو گیا ہے، اور آج ڈیولپمنٹ کرنے کا، انفراسٹرکچر بنانے کا، چاہے ریلوے لائن بچھانی ہے، چاہے سڑکیں بنانی ہیں، چاہے اسکول اور ہسپتال بنانے ہیں، ان سب کا تعلق بھی اسپیس ٹیکنالوجی سے جڑ گیا ہے، کیونکہ اسپیس ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر ہم اپنے وسائل ایفیشنٹلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی میں مثال دینا چاہوں گا کہ ابھی جب ہم پچھلے دور حکومت میں دیامیر بھاشا ڈیم کی پیمنٹس کر رہے تھے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقامی طور پہ ساز باز کر کے جس کے زمین کے اندر پتھر ہوتے ہیں تو وہ کاغذوں میں باغات دکھا کے تو باغات کا معاوضہ لے جاتا ہے۔ تو ہم نے اس ایکوزیشن آف لینڈ کے اندر سپارکو کی خدمات حاصل کی، اور
اس کی اسپیس امیجری سے ہمیں صحیح پتہ لگا کہ کہاں پر کسی کا کوئی مکان تھا، کہاں پر پتھر تھے، کہاں پہ باغات تھے اور کہاں پر بنجر زمین تھی، اور اس کے مطابق ہم صحیح انداز میں اربوں روپے کی بچت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ابھی حال ہی میں جو ہم نے اتنا بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا مقابلہ کیا ہے، اس میں بھی جو امیجری تھی سیٹلائٹ کی، اس کے نتیجے میں ہمیں پانی کی بہاؤ کا، سیلاب کے رخ کو سمجھنے میں اور پھر کمپنسیشن کو طے کرنے میں اور ایگریکلچرل لینڈز کے نقصانات کا جائزہ لینے میں ہر چیز کے اندر مدد ملی۔ اور آج آپ کی جو ایگریکلچر فورکاسٹنگ ہے، جتنی پریسیجن سے آپ اس کی کاٹن کی کیا کراپ ہوگی، ویٹ کی کیا کراپ ہوگی، آپ سیٹلائٹ امیجری کے ساتھ اور اسپیس سے ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، شاید وہ اتنی آپ گراؤنڈ پہ بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ٹریفک مینجمنٹ سے لے کر آپس کی بات چیت، ہر چیز میں اسپیس ٹیکنالوجی ہیز بیکم دا سینٹر پیس آف ہیومن ایکٹیویٹی اینڈ پروگرس۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو پوری طرح بروئے کار لائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں 98 میں جب بنگلہ دیش گیا تو ان کے پلاننگ کمیشن کے اندر انہوں نے GIS کا دفتر سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح اسے استعمال کر کے اس سے انفراسٹرکچر پلاننگ میں مدد لے رہے ہیں۔ تو وہاں سے واپس آ کے پھر میں نے سپارکو سے درخواست کی کہ ہمیں بھی آپ پلاننگ کمیشن کے اندر اس میں مدد دیں، اور پھر 2013-18 میں باقاعدہ طور پہ وی ہیڈ اے GIS یونٹ سیٹ اپ ان پلاننگ کمیشن ود دا ہیلپ آف سپارکو، جو اس میں ہمیں بہت مفید مدد دے رہا ہے۔ آج کے سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی ہے، یہ جو صلاحیت ہے، اس کو گورنمنٹ لیول پہ شیئر کیا جائے اور ڈسیمنیٹ کیا جائے، تاکہ حکومت کا ہر محکمہ، حکومت کی ہر وزارت ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی انفارمیشن ہے، جو سیٹلائٹ امیجری ہے، اس سے دیکھے کہ وہ اپنا کام کیسے بہتر کر سکتا ہے۔ جو ہماری سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، اس کو ہم کس طریقے سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو ہمارا خلا میں جائے گا 2023 میں، جی کمیونیکیشن، ہاں جی 26 میں ریموٹ سینسنگ جو ہے 2026 میں جائے گا، لیکن اس سے پہلے 2023 میں کمیونیکیشن سیٹلائٹ جائے گا۔ تو یہ جو کیپیسٹی اس سے آئے گی، اس سے پہلے ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں کہ ان سیٹلائٹ سے آنے والی معلومات کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اسی طرح جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اسٹڈیز ہے، اس کو بھی ہم نے پچھلی حکومت کے دوران بہت انویسٹ کیا، اس کی صلاحیت بڑھائی، اور 2013-18 میں وی سیٹ اپ 4 سینٹرز آف ایکسلنس: آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا اینڈ آٹومیشن روبوٹکس۔ 5th and 6th جو ہم نے بجٹ کیے تھے، ان میں ایک نینو ٹیکنالوجی کا تھا اور ایک سپیس ٹیکنالوجی کا تھا۔ بدقسمتی سے جو تبدیلی آئی، اس کے بعد وہ زمین پہ شاید نہیں آ سکے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو we will set up again and we need to upgrade our capabilities in space technology۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2017-18 میں ہم اس وقت پاکستان کے اسپیس لانچ سینٹر کی باتیں کر رہے تھے کہ بلوچستان میں اسے بنایا جائے گا، اور وہاں سے ہم نہ صرف اپنے راکٹس لانچ کر سکیں گے بلکہ کمرشل آپریشنز بھی ہم لانچ کریں گے، جس سے دیگر ممالک کے سیٹلائٹس بھی ہم ہوا میں یا آربٹ میں بھیج سکیں گے۔ لیکن آج وہ چیزیں بہت ہمیں دور لگ رہی ہیں اپنی دسترس سے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان ول ریباؤنڈ، پاکستان ول ٹرن اراؤنڈ اینڈ وی ول بی بیک آن آر پوزیشن، کہ جس سے ہم ان سارے منصوبوں کو بروئے کار لائیں گے جو ہمارا ہدف تھے۔ چونکہ پاکستان کے پاس نہ صلاحیت میں کمی ہے، نہ علم میں کمی ہے، نہ پالیسیز میں کمی ہے،
ہمیں پہرا دینا ہوگا. اگر ہم اپنا بہتر مستقبل ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہر پاکستانی کو پاکستان کی سٹیبلٹی پہ اور پاکستان کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی پہ پہرا دینا ہوگا. اور مجھے کوئی تامل نہیں ہے کہ اگر ویژن 2010 جو اس پلاننگ کمیشن نے بنایا تھا اور مجھے اعزاز تھا اس کے ساتھ شامل ہونے کا، اور ویژن 2025 جو ہم نے بنایا تھا، اگر ان دونوں منصوبوں کو موقع مل جاتا تو آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی. ہم دنیا کی ایک کامیاب کیس سٹڈی ہوتے کہ کس طریقے سے کسی ملک نے خود کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. تو ویژن 2010 بھی ہم نے موقع ضائع کیا، ویژن 2025 بھی ضائع کیا، اور اب تیسری دفعہ شاید پھر اللہ تعالیٰ بھی معافی نہیں دیتے کہ یہ تو ہیبیچول گناہ گار ہیں اور بار بار اپنی ترقی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں. تو ہمیں اب اپنے مستقبل کی نسلوں کے لیے مل کر اس ملک میں ایک سٹیبلٹی کو قائم کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے ہم پلہ کرنا ہے، جس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، جس میں ہائر ایجوکیشن کا ریفارم بھی شامل ہے، اور جس کے اندر اپنی اکانومی کو اتنا روبسٹ بنانا شامل ہے کہ ہماری اکانومی وہ وسائل جنریٹ کرے کہ جس سے ہم اپنے یہ سارے خواب پورے کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب اس سیمینار سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو کچھ انفارمیشن سپارکو کے ذریعے ہمیں سیٹلائٹ امیجری مل رہی ہے اس سے ہر وزارت اس بات کو دیکھے گی کہ وہ کس طریقے سے بہتر انداز میں ان کی معلومات کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اینڈ یو شوڈ ایکچولی بی آل کسٹمرز، تاکہ آپ ان کی جو سروسز ہیں، ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان سے اپنی ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز جو ہیں، آپ کے جو فیصلہ کرنے کے نظام ہیں، اس میں بہتر معلومات کو استعمال کر کے آپ بہت ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اپنا مینڈیٹ پورا کر سکتے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس کانفرنس کا آغاز کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے مقاصد کے لیے اس میں کامیاب ہوگی، اور آپ سب جب جائیں گے تو یو ول آل بی کسٹمرز آف اسپیس انفارمیشن اینڈ سپارکو فار یور ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹ پلاننگ. اور جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پاتھ جو ہے اس کا ہر گول تقریباً اس انفارمیشن کے ساتھ لنک ہے جو ہمیں اسپیس سے حاصل ہوگی. پاکستان زندہ باد.